دوستو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب طالبان نے لگ بھگ پورے ہی افغانستان کو کنٹرول میں لے لیا ہے، اور یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں اب طالبان کا ہی افغانستان پر راج ہوگا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنائیں گے کہ جس کو طالبان کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے۔ نہ صرف سب سے طاقتور انسان، بلکہ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس انسان کے حکم پر ہی پورا طالبان کام کرتا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ طاقتور اور خاص انسان ہے کہ جو افغانستان کے ہونے والے اگلے راشٹرپتی کا سب سے بڑا دعوے دار مانا جا رہا ہے۔ یعنی طالبان اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اس انسان کو ہی اب افغانستان کا راشٹرپتی بنائے گا۔ تو دوستو، یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے کہ جس کو آج پوری دنیا ملا عبدالغنی برادر کے نام سے جانتی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر آخر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور آخر اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری ہے، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ملا عبدالغنی برادر نے وہ کون سے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پورا طالبان اس کے اشاروں پر کام کرتا ہے بلکہ اس کو اپنا سب سے بڑا لیڈر بھی مانتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملا عبدالغنی برادر کی پیدائش سن 1968 میں افغانستان دیش میں ہی ہوئی تھی۔ 80 کے دشک میں جب USSR یعنی سوویت سنگ روس نے افغانستان دیش پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ملا عبدالغنی برادر کی عمر صرف اور صرف 12 سال تھی۔ اتنی کم عمر میں ہی ملا عبدالغنی برادر نے ان مجاہدین کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا شروع کر دی تھی کہ جو مجاہدین اس دور میں افغانستان کو آزاد کرانے کی خاطر USSR یعنی سوویت سنگ روس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اور آخرکار 1989 میں جیسا کہ ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سوویت سنگ روس کو نہ صرف افغانستان میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ پوری طرح سے افغانستان کو چھوڑ کر بھی جانا پڑا تھا۔ سوویت سنگ روس کے افغانستان سے واپس چلے جانے کے بعد پورے دیش میں سول وار شروع ہو گئی تھی، کیونکہ افغانستان کی گدی کو حاصل کرنے کے لیے ان مجاہدین نے آپس ہی میں جنگ شروع کر دی تھی کہ جو مجاہدین کچھ وقت پہلے تک ایک ساتھ مل کر اس روس کے خلاف لڑ رہے تھے کہ جس نے افغانستان میں قبضہ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں افغانستان کو ایک لمبے وقت تک گرہ یدھ کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں نہ صرف ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں بلکہ بہت سارے لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ اسی دور میں ہی 1994 میں ایک نیا نام ابھر کر آیا، ایک ایسا نیا نام کہ جس نے نہ صرف افغانستان کا نقشہ بلکہ افغانستان کا فیوچر بھی بدل کر رکھ دیا، اور وہ نیا نام تھا ملا محمد عمر۔ وہی ملا محمد عمر کہ جس نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی۔ اس دور میں ملا محمد عمر قندھار کے پاس ایک مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا، اور وہیں سے ہی اس نے اس نئے گروپ کی شروعات کی تھی۔ اسی دور میں ہی ملا عبدالغنی برادر کی ملاقات طالبان کے فاؤنڈر یعنی ملا محمد عمر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا عبدالغنی برادر ملا محمد عمر کے ان 4 خاص دوستوں میں شامل تھا کہ جن کے ساتھ مل کر 1994 میں طالبان نام کے اس گروپ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ملا محمد عمر اور ملا عبدالغنی نہ صرف آپس میں بہت پکے دوست تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ دھیرے دھیرے ملا محمد عمر نے ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ مل کر ہی پورے افغانستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور 1996 آتے آتے طالبان نام کے اس گروپ نے پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ دوستو، جب 1996 سے لے کر 2001 تک طالبان نے لگ بھگ پورے ہی افغانستان پر راج کیا تھا تو اس دور میں ملا عبدالغنی برادر کو اپ رکشا منتری جیسا بڑا پد دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس طالبانی سرکار میں ملا عبدالغنی برادر نے بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ لیکن پھر جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ملا محمد عمر کے ساتھ ساتھ طالبان کی سبھی بڑی لیڈرشپ کو بھاگ کر دوسرے دیشوں میں پناہ لینی پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب امریکی فوج نے قندھار پر بم گرانے شروع کیے تو وہ برادر ہی تھا کہ جس نے ملا محمد عمر کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھال کر پہاڑوں کی طرف دوڑایا تھا، یعنی ملا محمد عمر کی عبدالغنی برادر نے جان بچائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ ایک ویسٹرن رائٹر نے اپنے لیکھ کہ جس کا نام ملا عبدالغنی برادر دوست یا دشمن تھا، اس کے اندر اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ سن 2001 میں ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان کے پورو راشٹرپتی یعنی حامد کرزئی کی جان بچائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حامد کرزئی طالبان کے اس لیڈر پر بہت زیادہ مہربان رہا کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالغنی برادر سے اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ جب افغانستان میں ڈیموکریسی آئے گی یعنی نئی سرکار بنائی جائے گی تو اس میں طالبان کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ حالانکہ دوستو بعد میں امریکہ نے افغانستان کے اس راشٹرپتی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عبدالغنی برادر کے گھر پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب عبدالغنی برادر کو بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینی پڑی تھی۔ دوستو افغانستان میں امریکہ نے طاقتور ہو جانے کے بعد اب ملا عمر کے ہر قدم پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ امریکی فوج ہر حال میں ملا عمر کو ڈھونڈ کر ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا دشمن افغانستان میں اگر کوئی تھا تو وہ صرف اور صرف ملا عمر تھا۔ ملا عمر نے بھی امریکی فوج کی وجہ سے اب انڈر گراؤنڈ رہنا ہی شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب طالبان کے فائٹرز کا ملا عمر کے ساتھ اچھی طرح سے کنیکشن نہیں ہو پاتا تھا، اور دھیرے دھیرے ان لوگوں کے بیچ بہت بڑی پریشانی کھڑی ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ملا عمر نے اب اپنی ساری ذمہ داری ملا عبدالغنی برادر کے حوالے کر دی، یعنی اب طالبان کا لیڈر ملا عبدالغنی کو بنا دیا گیا۔ دوستو امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ شاید ملا محمد عمر کے انڈر گراؤنڈ ہونے سے طالبان خود بخود کمزور ہو جائے گا، لیکن ملا عبدالغنی برادر نے جیسے ہی طالبان کی کمان سنبھالی تو طالبان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے طالبان نے امریکی فوج کے اوپر اپنے حملے اتنے زیادہ تیز کر دیے تھے کہ اب جنگ میں مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد پہلے سے دگنی تگنی ہو گئی تھی، اور اب دھیرے دھیرے امریکہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ملا عبدالغنی برادر کی وجہ سے طالبان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب امریکی فوج نے ملا عبدالغنی کو اپنے ٹارگٹ پر لینا شروع کر دیا، کیونکہ دوستو اس دور میں ملا عبدالغنی برادر پورے طالبان کو پاکستان کے شہر یعنی کوئٹہ سے ہی کنٹرول کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اب امریکہ نے پاکستان کے اوپر دھیرے دھیرے یہ دباؤ بنانا شروع کیا کہ وہ کسی بھی طرح سے طالبان کے لیڈر یعنی ملا عبدالغنی برادر کو گرفتار کرے، اور آخرکار امریکی دباؤ میں سن 2010 میں پاکستان ملا عبدالغنی برادر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حالانکہ دوستو ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری پر افغانستان کے پورو راشٹرپتی یعنی حامد کرزئی نے ناراضگی جتائی تھی اور پاکستان سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ جلد سے جلد ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کے حوالے کر دے، لیکن لاکھ دباؤ کے باوجود بھی پاکستان نے ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کے حوالے نہیں کیا تھا، اور سن 2010 سے لے کر سن 2018 تک یعنی پورے کے پورے 8 سال ملا عبدالغنی برادر پاکستان کی ہی قید میں رہا تھا۔ لیکن دوستو اس بیچ طالبان کے فائٹرز دوسرے لیڈرز کی لیڈرشپ میں امریکہ کے خلاف لڑتے رہے تھے، اور سن 2018 آتے آتے طالبان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر امریکہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کو افغانستان کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ اسی لیے وہ افغانستان چھوڑنے سے پہلے طالبان کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے سمجھوتا کرنے کے لیے اسے طالبان کے ایک بڑے لیڈر کی ضرورت تھی، کیونکہ طالبان کے سب سے بڑے لیڈر یعنی ملا محمد عمر کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے اب سن 2018 میں امریکہ کے کہنے پر پاکستان کو عبدالغنی برادر کو چھوڑنا پڑا۔ عبدالغنی برادر کے رہا ہوتے ہی امریکہ نے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایک لمبے وقت تک کھینچاتانی ہونے کے بعد سن 2020 میں امریکہ اور طالبان کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ جو سمجھوتا ہوا ہے اس پر سگنیچر بھی ملا عبدالغنی برادر کے ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا عبدالغنی نے سن 2018 کے بعد اپنا پورا کا پورا وقت قطر کے دوحہ شہر میں ہی گزارا ہے، کیونکہ وہیں پر ہی طالبان کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے۔ حالانکہ اب جب طالبان کی فوج پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے چکی ہے تو ملا عبدالغنی برادر کی بھی قطر سے افغانستان میں واپسی ہو گئی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔